السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں دینیات کے جو اسباق گزرے ہیں انہی اسباق کے کچھ سوالات ہم اپنے شاگرد محمد ریحان ابن ذاکر احمد کنور سے پوچھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال جواب کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا۔ آئیے ہم اپنے شاگرد سے ان سوالات کے جوابات پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 22، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے اور ان کا کیا حال تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں آنے سے پہلے پتھروں کی مورتیوں کی اور جنگلوں کے درختوں کی عبادت کرتے تھے اور سورج چاند کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے خدا تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ شراب پی کر لڑتے تھے اور جوا کھیل کر لڑتے تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے تھے اور بیوہ عورتوں پر وہ کیا ظلم کرتے تھے؟ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے اور بیوہ عورتوں کو زندہ جلا دیتے تھے۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا؟ سوال نمبر 24 ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 25 یہ ہے کہ شہر مکہ کس ملک میں ہے؟ شہر مکہ عرب ملک میں ہے۔ سوال نمبر 26، کعبہ کس نے بنایا؟ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ سوال نمبر 27، سب مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ سب مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 28، مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج کرنے کعبہ شریف جاتے ہیں۔ سوال نمبر 29، ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 30، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام بتائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ سوال نمبر 31، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمینہ تھا۔ سوال نمبر 32، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا اور وہ کس خاندان کے سردار تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور وہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ سوال نمبر 33، ماں کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے بعد دائی حلیمہ نے دودھ پلایا۔ دائی حلیمہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے؟ دائی حلیمہ کے پاس ہمارے نبی 2 سال تک رہے۔ سوال نمبر 35، ماں کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ ماں کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ سوال نمبر 36، ماں کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس اور کتنے دن رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے انتقال کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کے پاس 2 سال تک رہے۔ سوال نمبر 37، عبد المطلب کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین حضرات، ہمارے ایک شاگرد محمد ریحان ابن ذاکر احمد کنور نے آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ ہمارے پوچھے گئے تمام سوالات کے بالکل صحیح جوابات دیے ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی دین کی باتیں سکھائیں، اور بچپن میں ہی اگر بچے سیکھیں گے تو ان کے ذہن میں وہ باتیں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گی۔ پھر کسی محفل میں جائیں، کسی جگہ جائیں اور یہ سوالات ان سے پوچھے جائیں یا ان کے سامنے کیے جائیں تو برجستہ وہ بچے جوابات دیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے
اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کی زبانی آپ کی تعریف کرائیں گے۔ لہٰذا اصل میں تعریف تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس نے ہمیں اس کا موقع نصیب فرمایا کہ ہم دین کی باتیں سیکھیں، سکھائیں۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ جب یاد ہو جائیں اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک ان باتوں کو ضرور پہنچائیں، تاکہ علم کا سمندر جو ہے پھیلتا رہے، اور علم دوسروں تک پہنچانا گویا کہ صدقہ کرنے کی طرح ہے۔ اور اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو سکھایا اور اس نے اپنے بچوں کو سکھایا، اپنے رشتہ داروں کو سکھایا، اپنے دوستوں کو سکھایا، پھر انہوں نے کسی اور کو سکھایا، تو گویا کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس علم کے پھیلانے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ اس کو اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سننے اور سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنے شاگرد کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں دینیات کا نیا سبق لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔